تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا بنانے والا، تھامنے والا، چلانے والا، پالنے والا اور تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنے فیصلہ کرنے میں مختار ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس کے کرنے پر اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور وہ دوسروں سے پوچھنے والا ہے۔ مخلوق مسئول ہے، اللہ پاک سے مسئولیت نہیں ہے۔ اس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بطور امتحان کے بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اس کے اوامر کو پورا کرنا، اس کے احکامات کی تعمیل کرنا، اس کے احکامات کو بجا لانا، اس کی رضا کو تلاش کرنا، اس کی خوشنودی کو پورا کرنا، یہ انسانوں کا وظیفہ حیات ہے۔ دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ یہ اس انسان کی زندگی کے اعتبار سے سب سے اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، پیدائش سے موت تک، زندگی کے تمام لمحوں میں خوشی ہو، وہ غمی کا ہو، وہ تکلیف کا ہو، راحت کا ہو، وہ صحت کا ہو، بیماری کا ہو، اس بات کو دیکھنا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، یہ اس انسان کا مقصود حیات ہے۔ دنیا میں آدم علیہ السلام سے آج تک لے کر اگر انسانیت کو دیکھا جائے تو قرآن پاک نے ہر دور کے اعتبار سے اس دور کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ ایک طبقہ اللہ پاک کے اوامر کو پورا کرنے والا، اس کی خوشی کو ڈھونڈنے والا، اور ایک طبقہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کی ساتھ بغاوت کرنے والا۔ جس طبقے نے اللہ پاک کے حکم کو سعادت سمجھ کر پورا کرنے کی ٹھانی، وہ جس حال میں تھے اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جس طبقے نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، وہ جس حال میں تھے اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نمرود کے دور میں آئے، اور نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی فرما برداری کی دعوت دی، اور نمرود نے اپنی حکومت کے اکڑ میں ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔
اور پوری قوت کے ساتھ ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ حکومت بھی تھی، اس کے ساتھ لشکر بھی تھے، اس کے ساتھ قوت بھی تھی، ساز و سامان بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے اپنے گھر سے بھی کوئی نہیں تھا، بالکل یکو تنہا تھے، بے سر و سامان تھے۔ اور جب مقابلے کا سماع ہوا، وقت آیا، تو ادھر وہ لشکروں کے ساتھ آئے، ادھر ابراہیم علیہ السلام تنہا آئے۔ اللہ جل شانہ نے مچھروں کی فوج بھیج کر دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت جو نمرود تھا، اللہ نے ناکام کیا۔ اور ایک لنگڑے مچھر نے نمرود کی اکڑ کو خاک میں ملایا، اور وہ اس کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں گیا، اور وہ اندر بنبناتا تھا، اور جب وہ مچھر اندر ہلتا تو نمرود کو تکلیف ہوتی، تو جب وہ سر پر کوئی چیز مارتا تو اس سے سکون ملتا۔ حدیث میں ہے کہ پہلے جب لوگ آتے تھے تو نمرود کا حکم تھا مجھے سجدہ کرو، اور بعد میں جب کوئی آتا تو کہتا مجھ سے بعد میں کرو، پہلے چپل سے میرے سر پہ مارو۔ اللہ نے اس کی ساری اکڑ کو ایک لنگڑے مچھر سے نکال دیا، اور اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ نمرود نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے امام بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، ایسی مقبولیت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی کہ یہود کہتے ہیں ابراہیم، ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیمی کہلانے کا حق نہ عیسائیوں کو ہے، نہ یہودیوں کو ہے، نہ مشرکوں کو ہے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ایک سیدھے دین پر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو بجا لاتے تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی، ابراہیمی وہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی، اور یہ نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو اس نبی پر ایمان لائے۔ اس امت کو اللہ نے ملت ابراہیمی قرار دی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ تم ملت ابراہیمی ہو، تمہارا نام ابراہیم نے مسلمان رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اعمال میں بہت سے اعمال ہیں جو امت بجا لاتی ہے۔ اس وقت یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ اپنے
اعمال کے اعتبار سے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد من 10 ذی الحجہ۔ عبادت کے اعتبار سے دنوں میں اگر کوئی عبادت اللہ کو پسند ہے تو وہ 10 ذی الحجہ کے دن ہیں۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ جہاد، آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ان دنوں کے اعمال ہیں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ جہاد، آپ نے فرمایا جہاد سے بھی بڑھ کر ان دنوں کے اعمال ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جہاد، آپ نے فرمایا کہ جہاد سے بھی بڑھ کر ان دنوں کے اعمال ہیں، الا یہ کہ ایک آدمی نکلا اور اپنی جان اور مال سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا دیا اور کوئی چیز باقی نہیں لے کے آیا، وہ افضل ہے۔ باقی ان دنوں کے اعمال تمام اعمال سے بڑے ہیں، زیادہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اعمال تمام دنوں سے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، فضیلت والے ہیں۔ کہ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ان 10 دنوں میں کوئی ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور ایک رات کی عبادت کرے گا تو اس کو شب قدر کی عبادت کے بقدر ثواب ملے گا۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا سِيَّمَا صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةٍ، عرفے کے دن کے روزے کی کیا بات ہے۔ 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، جس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں اللہ کے سامنے زاری کرتے ہیں۔ حاجی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا اللہ کو اتنا پسند ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ پاک اس سے معاف فرما دیتے ہیں۔ انی احتسب الی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں اس روزے کے بدلے میں اللہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یوم عرفہ اور 10 ذی الحجہ اس بنا پر بھی فضیلت والے ہیں کہ یہ ایام حج ہیں، اس میں باقی عبادتوں میں محبوبیت کا اور سکون اور وقار کا، اطمینان کا ماحول ہے۔ حج ایک ایسا عمل ہے جو عاشقانہ ہے، فدویانہ ہے، مجنونانہ ہے، کہ سر بھی ننگا ہو، پاؤں بھی ننگے ہوں، بال بڑے ہوئے ہوں، پراگندہ حال ہو، اور لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس حاجی کا اپنے گھر سے بیت اللہ جانا اور وہاں کے اعمال کو پورا کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، پھر مینا جانا، عرفات جانا، مزدلفہ جانا، رمی کرنا،
ان تمام اعمال میں غور کیا جائے، یہ عاشقانہ عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ حرم مکی آتا تو مقام ذی طویٰ جس کو تنعیم کہتے ہیں، جہاں مسجد عائشہ ہے، یہ حدود حرم ہے، یہاں پہنچتے تو رات کو یہاں رکتے، صبح غسل کرتے، احرام کی چادریں بدلتے اور پھر بیت اللہ داخل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں جو بیت اللہ آیا ہو اور وہ یہاں ٹھہرا نہ ہو اور اس نے غسل نہ کیا ہو اور وہ پیادہ بیت اللہ نہ گیا ہو، ننگے پاؤں حدود حرم میں، حرم کے احترام میں، کعبہ کے احترام میں ننگے پاؤں بیت اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، حضور نے فرمایا باقی نہ ہو تو کم از کم حج میں بیت اللہ سے بیت اللہ تک پیادل چلا جائے، اس ہر قدم پر اللہ ملتا ہے۔ یہ عاشقانہ عمل ہے اور اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند ہیں۔ حاجی تو وہاں ہے، حج وہاں ہے، اعمال حج وہاں ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اراد منکم ان یضحی، تم میں سے جو قربانی کا ارادہ کرتا ہو تو پھر فلا یقلمن شعرہ ولا ظفرہ، فلا یاخذن شعرہ ولا یقلمن ظفرہ، وہ اپنے بال نہ کوتروائے، ناخن نہ کٹوائے۔ جب چاند نظر آئے گیا قربانی والا عید تک، قربانی تک وہ بھی حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لے اور وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، وہ بھی ان کے ساتھ مشابہت کرے۔ پھر قرآن کریم نے ان ایام کو ایام ذکر قرار دیا ہے، ایام تکبیر قرار دیا ہے، ایام تشریق قرار دیا ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد سے 13ویں تاریخ تک یہ ایام ذکر ہیں، ایام تکبیرات ہیں۔ آثار صحابہ میں یہ بات منقول ہے کہ جب چاند نظر آتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گلی کوچوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات زور زور سے کہہ کر وہ پھرتے تھے، بازاروں میں جاتے، چوکوں پر، چوراہوں میں، ہر جگہ پر ان تکبیرات کو وہ 13 تاریخ تک وہ بلند کرتے رہتے تھے۔ صرف 9 تاریخ سے 13 کی اثر تک نہیں، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے کہ 9 تاریخ کی فجر سے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے، یوم عرفہ کی فجر سے، ہر نماز فرض کے بعد ہر فرد بشر جو مسلمان کلمہ گو ہے، وہ مسافر ہے، وہ مقیم ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ فرض نمازوں کے بعد کم از کم 1 مرتبہ اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہے گا، ورنہ گناہگار ہے۔ یہ کم از کم درجہ ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب نے کہا کہ بس 1 مرتبہ کہو، اس لیے کہ اونچی آواز سے ذکر یہ جو ہے ریا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ہر اونچا ذکر ریا نہیں ہے، اذان اونچی آواز میں دی جاتی ہے، اسی طرح جہری نمازوں کو اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے، خطبے اونچی آواز سے کہے جاتے ہیں۔
ان ایام کو اللہ نے ایام ذکر قرار دیا. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اللہ کو کثرت سے، اونچی آوازوں سے، بلند آوازوں سے یاد کرو. ہمارے ہاں یہ ریت چلیے، بس مرتے مراتے کسی طرح ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر چھٹی کر لے تو اس کے بعد چھٹی. یہ ساری کتابیں اور فتوے ایک دفعہ ایک طرف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ایک طرف. حضرات صحابہ کرام ان ایام کو ایام تکبیرات مناتے تھے. ان دنوں کی فضیلت ہی تکبیر کی وجہ سے ہے. اور یہ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو اپنا معمول بنائیں اور آتے جاتے راستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں اللہ اکبر اونچی آواز سے کہیں. شیطان مرتا ہے، اس کی کمر ٹوٹتی ہے، شیطان رسوا ہوتا ہے، شیطان ذلیل ہوتا ہے. جب کوئی مسلمان اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے، اس کی تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ باقی ایام میں 9 تاریخ تک تو ہے، 13 تاریخ تک ایام تشریق ہیں. ان دنوں میں، دنوں کے اعتبار سے جو ہو سکے تو روزے کا اہتمام ہو اور رات کو عبادت کا اہتمام ہو، اور زیادہ نہیں ہے، کم از کم ان دنوں میں مسنون اعمال کی پابندی کر لی جائے. جماعت سے نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح اشراق کی پابندی ہونی چاہیے، چاشت کی اوابین کی پابندی ہونی چاہیے، تہجد کی پابندی ہونی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی ہونی چاہیے، ذکر کی پابندی ہونی چاہیے، درود شریف کی پابندی ہونی چاہیے، صدقہ اور خیرات دینے کی پابندی ہونی چاہیے. کہ ان دنوں میں اعمال اللہ کو پسند اور محبوب ہیں. جتنا جس سے ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت، درود شریف کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام. اور 9 تاریخ کا روزہ جو آئندہ جمعہ پڑے گا، 9 تاریخ کا روزہ یہ لازمی رکھیں. اور دیکھو، ایک تو یہ کہ اس پر گناہ معاف ہوں گے. ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعد، 2 سال، 1 سال پہلے 1 سال بعد کیا گناہ. ایک اگلا نقطہ جو بعض حضرات نے نقل کیا ہے، اور وہ ہمارے لالچ کے اعتبار سے ضروری ہے. ہم لالچی لوگ ہیں اور دنیاوی لالچ ہمیں زیادہ ہے. نقد کا سودا ہمیں بہت اچھا آتا ہے، ادھار میں ہم نہیں جاتے. تو نقد کا سودا بھی ہے. دیکھیں حدیث پاک کے الفاظ میں ہے کہ جس نے 9 تاریخ کا روزہ رکھا، اللہ جل شانہ اس کے 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہ کو معاف فرمائے. پہلے کی تو سمجھ آ گئی، آپ نے گزارا ہے سال، یہ سال گزر کر 9 تک آیا، آپ کے گناہ معاف ہوئے. لیکن والسنۃ التی بعد، بعد کے سال کے گناہ، بعد کے سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے. تو سال آپ جیو گے، گناہ کرو گے تو معاف ہوں گے. اگر زندگی نہیں ہے، جیے نہیں، تو معاف کس چیز کو ہوگا؟ تو اس روایت کی روح سے جو 9 تاریخ کا روزہ رکھ لے، گویا کہ اس کا 1 سال مزید رہنا پکا ہو گیا. 1 سال رہنا پکا ہو گیا. آئندہ وہ 9 تاریخ تک جو ہے وہ زندہ رہے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آیت الکرسی کے فضائل بیان کیے اور فرمایا کہ آیت الکرسی جو آدمی وہ پڑھ لیتا ہے، صبح پڑھے شام تک، شام کو پڑھے صبح تک، دنیا کی کوئی چیز اس کو گزند نہیں پہنچا سکتی. آسمان و زمین میں کوئی چیز اس کو، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا موت بھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ موت بھی نہیں آ سکتی؟ فرمایا کہ نہیں، جس نے آیت الکرسی پڑھ لی اس کو موت بھی نہیں آئے گی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جس کو موت آنی ہوئی، آپ نے فرمایا وہ آیت الکرسی نہیں پڑھ سکے گا، بھول جائے گا. موت جب آنے کا ہوگا تو پھر اللہ رب العزت اس سے توفیق تو اللہ دیتا ہے نا.
توفیق تو اللہ دیتا ہے. تو جب آپ نے پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مأمون اور محفوظ ہو گئے ہر دعا کے اعتبار سے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد. تو صبح سے شام، شام سے صبح تک دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، زہر بھی اس پر اثر نہیں کرے گا، کوئی چیز اس کو گزن نہیں پہنچا سکتی. اب یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کون پڑھے گا؟ جس کو اللہ توفیق دیں گے. جب اللہ نے توفیق دی، اس نے یہ دعا پڑھی، اس دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں یہ اللہ کے حصار میں، حفاظت میں آ گیا. شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ اللہ کی امان میں آ گیا. تو اسی طرح 9 تاریخ کا روزہ ہے. اگر 9 تاریخ کے روزے کی توفیق اللہ پاک نے دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال پیچھے تو معاف ہو گئے، 1 سال اور اس کا پکا ہو گیا، 1 سال اور جیتا رہے گا، اور اس پورے سال کے اندر اس سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، ان کو بھی اللہ معاف کر دے گا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا سیما صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، اور وہی ہے فضائل کے باب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے. میں ایک چیز عرض کیا کرتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ایسی ہے. بھائی صحابہ نے کیا کیا؟ تمہارا ذوق بات کا ہے، تمہارا ذوق بات کا ہے، تم حدیث میں اس کے بعد حکم لگاتے ہو. ہم اس حدیث پر عمل میں صحابہ کو دیکھیں گے. اگر صحابہ نے اس چیز پر عمل کیا ہے تو مطلب یہ کہ وہ چیز پکی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ پکی ہے، وہ مستند ہے، اس لیے صحابہ نے اس پر عمل کیا. جب عمل کیا، بعد میں اگر کوئی راوی اس کا کمزور ہے، کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. بھائی یہ بعد میں ضعیف آیا، صحابہ کے وقت میں تو ضعیف نہیں تھا. وہ تو حضور سے لینے والے تھے. جب انہوں نے اس چیز کو لیا ہے، اس پر عمل کیا، اس کو تعامل صحابہ کہتے ہیں، آثار صحابہ کہتے ہیں. تعامل صحابہ اور آثار صحابہ کو دین میں بڑا دخل ہے. ہم معاملات اور عبادات میں تمام چیزوں کے اندر صحابہ کرام کو اللہ نے ہمارا رہنما بنایا ہے، مقتدا بنایا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ایسے ایمان لائے جیسے کہ صحابہ لائے ہیں تو تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے. ہدایت کی سند صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کا طرز طریقہ ہے. فیصلہ اس دور کا ہے، بعد کا نہیں ہے. عمل اس دور کا ہے، بعد کا نہیں ہے. نتیجہ اس دور کا ہوگا، بعد کا نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ اس باب میں، اس معاملے میں، اس مسئلے میں صحابہ کا طرز اور طریقہ کیا تھا. جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، جو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں ہوا، صحابہ کے دور میں ہوا، ہم اس چیز کو لیں گے، اس پر عمل کریں گے. اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زندگی کے اعمال کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور انہوں نے وہی کیا جو حضور نے کیا، انہوں نے وہی چھوڑا جو حضور نے چھوڑا، اور وہ اسی پر اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ایک بال برابر بھی، ایک دھاگے برابر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ادھر ادھر ہوں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. جن کا عقیدہ اور جن کا کہنا اور جن کا ایمان یہ تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایک دھاگے برابر بھی ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں تھے.
ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنانا، ان کی اتباع کرنا، ان کی مان کے چلنا۔ بہت سے دھوکے باز یہ دھوکہ دے دے اور جی یہ تو صحابہ نے کیا۔ او بھائی صحابہ نے کہاں سے کیا؟ صحابہ نے خود سے کیا ہے؟ صحابہ نے خود سے نہیں کیا، انہوں نے جو حضور کو دیکھا تو وہ کیا۔ تو یہ ان ایام کی عبادات راتوں کے اعتبار سے، عبادات دن کے روزوں کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں ان ایام کی عبادت تمام ایام سے زیادہ محبوب ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور اس کے دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور اس کی رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو کوشش اس بات کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ان ایام کو اللہ کی عبادت سے آباد کیا جائے، گھروں میں بچوں کو اس کی ترغیب دی جائے، قربانی کے عمل کے اندر دلچسپی لی جائے، قربانی کو مذاق نہ سمجھا جائے، گوشت نہ سمجھا جائے، امر الہی سمجھا جائے، حکم الہی سمجھا جائے۔ قربانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل اضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ کہا کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول بالوں کے ساتھ پشمینہ ہوتا ہے، پشمینہ ایک بال ہوتا ہے، بالوں کے ساتھ ایک چیز پشمینہ ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہ بال ہیں اور یہ بعض جگہوں پر جو چھوٹے چھوٹے بھورے رنگ کے بال ہوتے ہیں جسم پر، جانوروں میں وہ ہوتے ہیں، انسانوں میں۔ تو یا رسول اللہ یہ جو پشمینہ ہوتا ہے جو بال کی طرح ہوتے ہیں لیکن بال نہیں شمار ہوتے، ان کا کیا ہے؟ فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ادھر بھی اور ادھر بھی ہر ایک کے بدلے میں نیکی ہے۔ ضحایاکم متاعکم، ضحایاکم متاعکم، تمہاری قربانیاں قیامت کے دن تمہاری سواریاں ہیں جن پر تم پل صراط پر سے گزر کر جنت میں پہنچو گے۔ ضحایاکم متاعکم، تمہاری قربانیاں تمہاری سواریاں ہیں۔ مرغوب چیز اللہ کو دو، محبوب چیز اللہ کو دو، اس لیے فرمایا قربانی کے جانور کی خوب دیکھ بھال کرو، اس کے لیے چل کر جانا یہ بھی نیکیاں ہیں، باؤ تاؤ کرنا یہ بھی نیکیاں ہیں، پھر جانور کو لانا، اس کو چارہ کھلانا، پانی پلانا، اس کے لید گوبر مینگنیوں کو اٹھانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن یہ تمام چیزیں اعمال نامے میں تلیں گی۔ قیامت کے دن یہ تمام چیزیں، اب بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چارہ ہے اور یہ لید ہے، گوبر ہے، اور یہ اس کا پانی پلانا ہے، یہ اس کی خدمت ہے، نہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے، اس لیے اس کا مقام اور ہو گیا ہے۔ اس کالونی میں کتنے گھر ہیں؟ کسی گھر کو وہ مقام حاصل ہے جو اس کو ہے؟ کسی گھر کو وہ حیثیت حاصل ہے جو اس کو ہے؟ یہ جو ٹکڑا بنا ہے اس ٹکڑے کو مسجد کہتے ہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کی طرف تھوکنا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا، پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، بری نظر سے بھی اگر مومن ہے اس کے دل میں ایمان ہے تو نہیں دیکھے گا، سوچے گا بھی نہیں کہ اللہ کا گھر ہے، نسبت ہے اللہ کی۔ باقی کسی گھر کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر لیں، کسی کا بھی کرو، کرنا نہ کرنا الگ بات ہے، معاشرت تہذیب سے ہٹ کر میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کا وہ مقام نہیں ہے۔ تھوک بھی سکتے لوگ، تھوک دیتے، اس لیے کہ وہ ایک عام نسبت ہے، کسی کا بھی گھر ہے۔ کپڑا ہے یہ میں نے پہنا ہے، کپڑا ہے بچے کی لنگوٹی بنتا ہے، کپڑا ہے وہ ماں کی چادر بنتی ہے، بہن کے دوپٹہ بنتا ہے، بیت اللہ کا پردہ بنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا پردہ بنتا ہے، ہر ایک کا مقام ہے۔ کیا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا استار پردہ آپ کو ہاتھ میں آئے تو آپ اس کو ایسے پھینک دیں گے؟ آپ اس کو آنکھوں سے لگائیں گے، آپ اس کو چومیں گے، آپ دل سے لگائیں گے، آپ اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں گے، اس لیے کہ نسبت حضور کی طرف ہے۔ ایسے ہی قربانی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی،
اس نسبت کی وجہ سے اب اس کا ہر عمل ہر چیز قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے میں نیکیوں کی جگہ پر تلے گی، آپ کا اعمال نامہ بنے گا۔ اس لیے صرف گوشت نہیں ہے، عمل ہے، اللہ کی رضا کا عمل ہے، اللہ کو پانے کا عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس عمل میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔